میں ہوں شیخ عمر، ویلکم ٹو روشن پاکستان۔ آج میں موجود ہوں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، اور یہاں پر موجود خادم دربار سے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں۔ سر، غازی صاحب کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں بتائیں جو ہمارے جو ویورز ہیں ان کو نہیں معلوم ہو، مطلب وہ گھر میں کس طرح کی طبیعت کے مالک تھے، گھر میں ان کا بہن بھائیوں سے کیا طریقہ کار تھا۔ جی، غازی صاحب اپنے گھر کے اندر جو تھی، جیسے عام بچوں کے معاملات ہوتے ہیں ویسے انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی گزاری۔ ان کا ذرا کھیل کی طرف بچے تھے، کھیل کی طرف زیادہ توجہ تھی، اور جو علمی معاملات تھے اس وقت اتنے زیادہ نہ تھے، کیونکہ یہ انہوں نے بہرحال ان کے والدین نے ان کو مدرسے میں، اسکول میں، جہاں جہاں بھی کر سکتے تھے انہوں نے کوشش کی ان کو پڑھانے کی، لیکن ان کا ذرا توجہ زیادہ تر کھیل کی طرف تھی۔ تو بچگانہ معاملات بھی ایسے تھے، صلاحیتیں ہوتی ہیں جیسے بچوں کے اندر، ویسے انہوں نے کھیل کی طرف زیادہ توجہ دی۔ پھر ان کے والدین نے ان کو، والد صاحب نے ان کا ٹائم ضائع نہ کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ایسا ٹائم ضائع ہو جائے تو پھر یہ کسی بھی مطلب کہ ہنر کے بھی نہ رہیں، اس لیے پھر انہوں نے ان کو اپنے ساتھ ہی ملا لیا، اور اپنا ہی ہنر جو کہ وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے، بلکہ اس وقت کے اعلیٰ پائے کے وہ کاریگر تھے، تو ان کو بڑے بڑے گھروں کے اندر بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ بلاتے تھے اپنے کام کے لیے، کیونکہ وہ بڑے زبردست نامور کاریگر تھے، تو اس لیے وہ پھر اپنے ساتھ ہی انہوں نے ان کو اپنا ہنر سکھانے کی جو تھی نا وہ ایک کام کیا، اپنا ہنر سکھانے کی جو ہے نا کوشش کی تھی۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ غازی صاحب حافظ قرآن تھے، آپ ہمیں اس والے سے بتائیں کیا حافظ قرآن تھے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ صاحب؟ جی، حافظ قرآن نہیں تھے وہ، تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو، جب انہوں نے یہ کام کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کا ہی جو علم لدنی جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو تھا نا یہ علم ملا تھا، اور انہوں نے جو جیل کا جو دورانیہ تھا ان کا، اس میں وہ قرآن پاک کی جو تلاوت بھی کرتے رہے، نمازیں اپنی مکمل پڑھتے رہے ہیں، اور انہوں نے جو بھی جتنا بھی ٹائم ہے وہ سارا اللہ کی یاد میں ہی گزارا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے راجپال کو جہنم واصل کیا، تو ان کا کیس کتنا عرصہ چلا ہے؟ راجپال کو انہوں نے 6 اپریل 1929 کو ہی واصل جہنم کیا تھا، اور ان کا کیس صرف اور صرف 6 ماہ چلا تھا، کیونکہ وہ انہوں نے اپنا جو بھی کام کیا تھا اس کو انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ میں نے ایک گستاخ کو قتل کیا۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں کیا کہ میں نے اس کو اس وجہ سے مارا، کیونکہ انہوں نے کہا میری اس کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی، وہ گستاخ تھا اور میں نے ایک گستاخ کو قتل کیا۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا تھا، اور اسی وجہ سے پھر ان کا کیس جو ہے نا وہ زیادہ نہیں چلا، وہ صرف 6 ماہ چلا تھا، اور 6 ماہ کے اندر ہی فیصلہ ہو گیا تھا، اور 31 اکتوبر کو جو تھی اس وقت انگریز حکومت تھی، اور انہوں نے آپ کو تختہ دار کیا۔ غازی علم الدین ان کے کوئی بچے وغیرہ بھی تھے؟ نہیں جی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کی ماموں کے گھر میں جو تھی انگیجمنٹ منگنی جو تھی وہ ہوئی تھی، لیکن شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ اس احاطے میں ان کی فیملی کے کون کون سے لوگ مدفون ہیں؟ جی آتے کے اندر ہیں، کیونکہ غازی صاحب نے اپنی جب آخری مطلب کہ ان کی عمر کا جب پیریڈ چل رہا تھا تو اس دوران انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے فیملی کو دائیں بائیں جو بھی ہیں، تایا جان ہیں ان کی قبریں، انہوں نے کہا تھا، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی نشاندہی کر دی تھی، اس کے بعد پھر جو بھی قبریں آتی گئیں ان کے تایا، تائی، والدہ، والدین، والد اور بھائی بہن، بھائی محمد دین صاحب، بہن معراج بی بی، اور شراغ بی بی والدہ، اور والد صاحب میاں طالب مند صاحب، اور پھر ان کے باقی جو اب تک آباء و اجداد جو بالکل خاص فیملی کے ہیں وہ پھر اسی احاطے میں تدفین ہو رہے ہیں۔ اور اب ان کی جو جیسے ہے ابھی ان کی جو بھتیجی ہے جن کے ساتھ بلکہ وہ کھیلتے رہے ہیں، وہ ابھی گئے ہیں، تقریباً ان کو مہینہ 1.5 ہی ہوا ہے، تو ان کا وصال ہوا ہے ابھی، تو وہ بھی اندر ہی تدفین ہے ان کی۔ ہمیں یہ بتائیں غازی صاحب کے مزار پہ جو خرچہ ہوتا ہے، لاگت وغیرہ آتی ہے، یہ حکومت پاکستان ادا کرتی ہے یا ان کے مریدین اس کو اٹھاتے ہیں؟
اصل میں غازی صاحب کا جو سلسلہ ہے نا، یہ کچھ دوسرے، ٹھیک ہے بزرگان دین کے اپنے اپنے سلسلے ہوتے ہیں، ان کا سلسلہ ہے نا شہادت کا سلسلہ ہے۔ ان کے عقیدت مند ہوتے ہیں، ان کے مریدین میں سے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی باتوں سے جعلی پیری مریدی کرتے ہیں، جو ان کے توسط سے کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی یہ جو خرچہ ہے جو ہو رہا ہے وہ حکومت پاکستان نہیں کرتی، نہ ہم ان کسی سے خرچے کی کوئی ادھر کہتے ہیں کہ خرچہ کرنا ہے، کیونکہ ہم یہی اس چینل کے حوالے سے یہ کہنا چاہیں گے کہ کسی کو بھی چندہ وغیرہ یا کوئی کسی قسم کی بھی کوئی چیز ہے نا نہ دی جائے، کیونکہ یہ خود بخود ہی ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی بندہ آتا ہے ویسے تو جب تک اجازت نہ ہو گھر والوں کی تو وہ کرتا نہیں ہے، اس کا کوئی سمجھے کہ خرچہ نہیں ہے، نہ خرچہ ہے نہ ہم کسی سے خرچہ لیتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی عقیدت سے چاہے اور یہ چاہے کہ میری شہرت نہ ہو، وہ یہ چاہے کہ بھی میں ادھر پیر مرید نہ بنوں، وہ یہ چاہے کہ بھی میں ادھر سے پیسہ اکٹھا نہ کروں، کوئی ایسی بات کرتا ہے تو پھر ہم اس کو گھر والوں سے پوچھ کے اجازت لے کے یہ کام کرنے کی جو اجازت دیتے ہیں، کیونکہ کام کرنے کی اجازت ہی دیتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ان سے یہ شرط ہے ہماری کہ وہ 2-3 چیزیں نہیں کرے گا، نہ کسی سے پیسے مانگے گا اور نہ اپنی پیری مریدی کرے گا اور نہ یہاں پہ اپنے نام کی کوئی تختی لگائے گا۔ یہ ہماری اس کے ساتھ بات ہوتی ہے، یعنی کہ باضابطہ بات کرتے ہیں ہم۔ کہنے کا مقصد ہے کہ غازی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا پیری مریدی سلسلہ نہیں ہے، اور اس مزار پہ بھی کوئی پیری مریدی سسٹم نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ قانون شکنی بھی کرتا ہے، اخلاقیات سے بھی ہمارا اس بندے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون، کوئی بات نہیں ہوتی، وہ خود کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں کرتے ہیں لیکن ہم ان سے بالکل لا تعلق ہیں، فیملی بھی لا تعلق ہے، اور یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ بھی ان سے کسی قسم کا ہمارا کوئی تعاون یا کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ ہوتا ہے کوئی آدمی آتا ہے اگر ٹھنڈے پانی کا کولر لگواتا ہے یا یہ جو رہائش و زبائش ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ایک بندہ تھا اس نے اتنی بات کی تھی، لیکن وہ آج تک اس نے کوئی ایسا سلسلہ نہیں کیا، نہ کبھی اس نے آگے کسی کو بتایا ہے، نہ اس نے کوئی تختی لگائی ہے، نہ اس نے کبھی کسی کے یہاں پہ آ کے بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ میں نے یہ کام کروایا ہے، مجھے لوگ کہتے ہیں نا حکم ہو گیا، یہ آ گیا وہ آ گیا، لیکن وہ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے پاس سے ہی باتیں کرتے ہیں۔ پیچھے سے جو ہوتے ہیں نا وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے کہ مجھے ایسے آ گیا۔ تو وہ بندہ اچھا بندہ تھا، اس نے کام کیا۔ جو خلوص والا اور خالص بندہ ہوتا ہے نا اس کو پھر گھر والے بھی اجازت دے دیتے ہیں، یہ بھی ہو جاتا ہے، اور یہ الحمدللہ ایسے ہی جو بندہ کام کر جاتا ہے نا وہ کام چلتا بھی رہتا ہے، ہو بھی جاتا ہے۔ اگر کوئی غازی صاحب کی فیملی سے تعلق نہ رکھتا ہو، ان کی خواہش ہو کہ میں وفات کے بعد غازی علم الدین کا ہمسایہ بن جوں، تو اس صورت میں حال میں پاسبل ہے کہ اس احاطے میں یا اس کے باؤنڈریز کے باہر ان کو مدفون کیا جائے؟ کوئی ایسا پاسبل ہے؟ جی بات یہ ہے کہ جو ہے نا احاطے کے اندر تو ان کی فیملی کے لوگ ہیں، اس میں تو وہ کئی لوگ آتے ہیں، ظاہر ہے عقیدت تو سب لوگ رکھتے ہیں، تو پھر اس طرح یہ ممکن نہیں رہتا کام۔ تو جو باؤنڈریز کے باہر ہے، یہ جو 4 دیواری اس کے باہر جو کام کرنا، جو بھی تدفین ہوتی ہے وہ سرکاری معاملات اپنے جمع کرواتے ہیں، سرکاری طریقہ کار جو اس کے مطابق کرتے ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ بیرون جو ہوتا ہے، بیرون آتے کے بیرون میں سب لوگ دفن ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جو بھی ہوتا ہے ہو رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے یہاں پہ، وہ کہتے ہیں چلے آخری ٹائم ہے، جس طرح بھی لوگوں کے اپنے اپنا ذہن ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھی جگہ پہ تدفین ہو جائے، یہ بھی ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو غازی صاحب کی نسبت سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے نا یہ برکتوں والی اور رحمتوں والی، کیونکہ جہاں جہاں پر اللہ کے بندے نیک بندے آتے ہیں، شہید آتے ہیں، کیونکہ صالحین، شہداء، صدیقین، ان کے بارے میں تو قرآن پاک میں بھی لکھا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، یا بندے کی خواہش جو ہوتی ہے ان کے ساتھ ہونے کی، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو ملا دیتا ہے جو اچھے عمل کرتے ہیں، جو شرع شریعت بھی دیکھیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قائد و ضوابط بتائے ہیں، ہمیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور انشاءاللہ انجام اچھا ہو جائے۔ تو اس وقت غازی صاحب کی فیملی میں سے کون سی شخصیت ہیں جو دربار کا مکمل نظام دیکھتے ہیں، عام طور پہ زیر نگرانی رکھتے ہیں؟ جی غازی صاحب کی جو ہمیں الحمدللہ
3 پشتوں سے میں آ رہا ہوں یہاں پہ. میرے نانی نانا تھے, میرے والدین تھے, اب تیسری جگہ پہ میں ہوں. اسی طرح جو غازی صاحب کی فیملی ہے نا, ہم اسی وقت سے ان لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ لوگ ہمارے ساتھ ہمارا خیال بھی کرتے ہیں, اور اب اس وقت ان کے جو ہے نا سب سے جو اس کی نگرانی کی جن کے پاس ذمہ داری وہ ہیں, ان کے بھتیجے کے بیٹے ہیں کامران رشید. وہ کامران صاحب کے پاس ہے ان کی ساری بات, اور ہمیں بھی جو بھی ضرورت ہوتی ہے, جو بھی اپنی گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے, یا پھر کسی کے معاملے میں کچھ پوچھنا ہوتا ہے, تو وہ ہم پھر ان سے پوچھ کے اجازت لے کے کوئی کام کرتے ہیں. مطلب ہے آپ بھی نسل در نسل غازی صاحب کی خدمت میں مصروف ہیں. یہ الحمدللہ جی, ہم نے کیا مصروفیت تو نہیں ہے, بس یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے سعادت دی ہوئی ہے, یہ اس کی بڑی مہربانی ہے, اور چاہیں گے کہ یہ سعادت ہمیں ہمیشہ رہے. ہم غازی صاحب کی جو ہے نا فیملی سے نہیں ہیں, جو فیملی ہے نا جو بالکل کہتے ہیں وہ نہیں ہے, لیکن الحمدللہ ہمارا ٹائم اس طرح گزر گیا ہے, اتنا گزر گیا کہ 90 سال سے ہم, یعنی کہ 92 سال ہو گئے ہیں, اس وقت سے ہم آ رہے ہیں. تو یہ فیملی سے بھی بڑھ کر رشتے بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو غازی صاحب کے آپ سب لوگ جتنے بھی یہاں پہ عوام آتے ہیں, یہ ساری غازی صاحب کی فیملی ہے, کیونکہ جو بھی عقیدت رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں غازی صاحب سے, وہ ساری فیملی ہوتی ہے. کیونکہ انہوں نے جو کام کیا ہے کسی ایک ذات نسل کے لیے نہیں کیا, ان کا کام مسلم امہ کے لیے ہے, اور یہ مسلم امہ پہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے مسلم امہ کو بتایا ہے کہ دین پر چلنا چاہیے, اور دین پر چلنا, اور دین کی جو بنیاد ہے, یعنی کہ جس طرح دین کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس طرح چلیں. اور اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے نا, تو پھر ہم جب کسی کے مذہب پہ گستاخی نہیں کرتے, تو ہر بندے کو, دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو اہل کتاب ہیں, جو نہیں ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر گستاخی نہ کریں. اگر وہ گستاخی کریں گے تو پھر ان کا انجام راجپال والا ہی ہوگا, کیونکہ یہ ایک دین اور جتنے بھی عاشق رسول ہیں یہ ان کا پیغام ہے, میرا نہیں ہے. یہ سب عاشق رسولوں کا پیغام ایک ہی ہے کہ اگر کسی نے دین کے اوپر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخی کی تو پھر اس کا انجام یہ راجپال والا ہی ہوگا. اور اب دیکھ لیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ جب بھی یہ غازی صاحب کا ایک بنیاد بنا دی ہے عاشق رسول کی, اور یہ قیامت تک لوگ اسی کے اوپر چلتے رہیں گے, اور وہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے. عاشق رسول جو ہوتے ہیں وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے, وہ ایک ہی بات سمجھتے ہیں کہ گستاخ کو جو ہے نا اس کی سزا یہی ہے, سر تن سے جدا ہے. بس یہ جو ہے نا, یہ کبھی بھی یہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جذبہ کمزور نہ ہو, کیونکہ یہی ہر بندے کی جو ہے نا ایمان اور اس کے اوپر جان نشاور کرنا ہی وہ سب سے بہترین اپنی مقصد حیات ہے. کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ناظرین کو بالکل نہیں پتہ تھی. ہمارے ساتھ خادم مزار تھے جنہوں نے ہمیں غازی صاحب کی وہ باتیں بتائیں جو عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں تھی.